السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم آپ کو مضمون کرائیں گے، مضمون نمبر 1۔ اس کا ٹاپک ہے قومی اتحاد۔ اس پہ ہم مضمون کیسے لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ سب سے پہلے ہم مضمون کے اسٹارٹ میں ہی سب سے پہلے ہم لکھیں گے شعر۔ یہ آپ نے سنا ہوا بھی ہوگا۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ ٹھیک ہے، آگے ہم لکھتے ہیں، اتحاد میں بڑی طاقت اور اخوت ہے، کسی بھی ملک کی بقا کا انحصار قومی یکجہتی اور اتفاق پر منحصر ہے، اور قومی اتحاد ہی قومی ترقی کا واحد راستہ ہے، اور قومی اتحاد کے بغیر ترقی و خوشحالی کا تصور بھی ایک خام خیالی ہے، کیونکہ قوم کے افراد جب ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر اجتماعی مفاد کے لیے متحد ہوتے ہیں تو یہی قومی اتحاد ان کی آزادی کی ضمانت اور روشن مستقبل کی دلیل ہوتا ہے۔ بقول اقبال، جس طرح موج کی قوت کا زور جوش اور تلاطم دریا کے اندر ہے، اسی طرح دریا کے باہر موج کوئی معنی نہیں رکھتی۔ بالکل اسی طرح فرد کی اپنی کوئی قوت نہیں ہوتی، فرد تنہا کوئی حیثیت نہیں رکھتا، لیکن جب وہ ایک ملت میں گم ہو جاتا ہے تو وہ بڑی قوت بن جاتا ہے۔ اس کی ایک اہم مثال جاپان ہے۔ دوسرے جنگ عظیم میں اس ملک پر ایٹم بم گرائے گئے اور یہ ملک بالکل تباہ ہو گیا، لیکن جاپانی قوم نے مل جل کر کام کیا اور اجتماعی قومی وقار سے عظمت اور ترقی کی بنیاد رکھی۔ یعنی جس قوم کے افراد جتنے زیادہ یکجا اور متحد ہوتے ہیں وہ اتنی ہی زیادہ ترقی کرتی ہے۔ زندگی میں بعض اوقات آزمائشیں بھی آتی ہیں، کبھی قدرتی آفات کا سامنا اور کبھی بیرونی جارحیت کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ اگر کسی قوم کی اٹھان مضبوط بنیادوں پر ہو تو وہ ہر قسم کے حالات سے سرخ رو ہو کر نکلتی ہے، ٹھوکریں کھا کر بھی سنبھل جاتی ہے۔ ہماری قومیت کی بنیاد کا ایک ہی نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، جس پر پاکستان کو حاصل کیا گیا۔ یہی ہمارا پلیٹ فارم ہے اور اسی پر پاکستان کے استحکام کا انحصار ہے۔ ہمارے اتحاد کی بنیاد ایسی ہے کہ ہم تفرقوں میں نہیں پڑ سکتے۔ ہمارا خدا ایک، ہمارا رسول ایک، ہمارا قرآن ایک اور ہمارا کعبہ ایک ہے۔ اس لیے ہماری ثقافت، ہماری رسمیں اور طرز حیات بھی ایک ہی ہے۔ جس کلمے پر پاکستان کی بنیاد ہے وہ کلمہ ہمیں ایک لڑی میں پرو کر رکھتا ہے۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی کلمہ گو موجود ہے وہ اس ملت کا حصہ ہے۔ جب دنیا کے کسی بھی حصے کا رہنے والا اس ملت کا فرد ہے تو ایک ہی ملک میں رہنے والے کلمہ گو ایک متحد قوم کیوں نہیں بن سکتے؟ ملت اسلامیہ کی رہنمائی کے لیے قرآن حکیم کی شکل میں ایک مکمل ضابطہ حیات موجود ہے جو اتحاد اور ربط باہمی کا درس دیتا ہے اور ایک واضح مقدس حیات پیش کرتا ہے، ایک منزل کی نشاندہی کرتا ہے اور اس منزل تک پہنچنے کے لیے افراد کو قوم سے ملا کر دوش بدوش گامزن رکھتا ہے۔ علاقائی تعصب اور فرقہ بندی پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے جس نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے، جس سے ہم نے اپنی بنیادوں کو کمزور کر لیا ہے، جبکہ ہمارا مذہب ہی ہمارے اتحاد اور یکجہتی کی بنیاد ہے۔ لہٰذا ہمیں ہر قسم کے تعصبات سے بالاتر ہو کر سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے قومی مفاد کو ذاتی مفاد پر ترجیح دینا چاہیے، جیسے کہ باوقار قومیں کرتی ہیں۔ علامہ اقبال اپنے شعر میں فرماتے ہیں، ایک ہی اس قوم کا ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی ایک، اللہ بھی ایک، قرآن بھی ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ ٹھیک ہے، آپ کو یہ ایسے ہم نے کرایا ہے، یہ ایسے آپ کے 9-10 کے لیے بھی کارآمد ہو سکتا ہے، 9-10 ایگزام کے لیے بھی کارآمد ہو سکتا ہے، 8 کلاس کے اسٹوڈنٹ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس ایسے کو آپ اپنے کاپی میں کر سکتے ہیں، اس کو آرام سے اس کو سمجھیے
اور اس کو اپنی لائف میں اڈاپٹ کیجیے کہ ہمیں بھی اپنے ملک کی ترقی اور ہمارے ملک کی میں کس چیز کی ہمیں ضرورت ہے، ہمارے ملک کی ترقی میں ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے. ہمیں قومی اتحاد کی ضرورت ہے. ہم اتحاد یہ قائم کریں گے تو ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. لیکن ہم لوگوں نے کیا کر لیا، ہم لوگ تفرقہ بازی میں پڑے ہوئے ہیں، مذہب کے نام پہ اور بہت مختلف قسم کے قوموں کے نام پہ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو بانٹ لیا ہے. لیکن قوم کے لیے، کسی بھی قوم کے لیے اتحاد کی بہت ضرورت ہے. یہ آپ نے ابھی مضمون پڑھا ہے، آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اس طرح پھر نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ سے پھر سے ملیں گے ایک دوسرے مضمون کے ساتھ. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.